بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں اپنا آنکھوں کے آپریشنز کا ماہانہ کیمپ جو ہر ماہ پہلے عشرے میں منعقد کیا جاتا ہے اس کی رویداد بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں آپ کو 29 مارچ 2024 کو ہونے والے ماہانہ سفید موتیے کے آپریشن کے کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ پورے مہینے میں لسٹ بناتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کون کون سے مریض ہیں جن کا سفید موتیے کا آپریشن ہونا چاہیے، اور پھر جو دن ہمارا فائنلائز ہوتا ہے ہر مہینے میں، اس دن ہم ان سب لوگوں کو لاہور لے کے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 6 سال سے جاری و ساری ہے، اور اس میں ہمیں حرمین آئی ہاسپٹل لاہور کا تعاون حاصل ہے، اور ہم خاص طور پر بےحد مشکور ہیں میاں عامر صاحب، جو اس سارے عمل میں ہمارے سپورٹر وہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے غریب لوگ ہیں وہ ان سب کے ریگولرلی آپریشنز ہو رہے ہیں، اور انتہائی اچھے قسم کے لینزز بھی لگ جاتے ہیں اور بالکل سب چیزیں مفت ہوتی ہیں۔ تو حسب معمول صبح کے وقت یہ سارے مریض جو تھے جن کے آپریشن ڈیو تھے، یہ سارے حویلی دلدار شاہ میں اکٹھے ہو گئے۔ لسٹ کے مطابق سب لوگوں کے شناختی کارڈ وغیرہ اور سب چیزیں چیک کر لی گئیں کہ وہ تمام لوگ جو لسٹ میں تھے وہی آ چکے ہیں، اور پھر ان سب کو باری باری بس میں سوار کیا گیا، کیونکہ سفید موتیہ ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ عمر میں جا کے 50-60 سال کی عمر سے آنورڈ جا کے یہ ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافی عمر کے ہوتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور ان کو پھر بڑی احتیاط سے اچھے طریقے سے ان کو بس میں سوار کیا جاتا ہے، اور حویلی دلدار شاہ سے یہ قافلہ لاہور کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں لاہور پہنچتے۔ لاہور پہنچنے کے بعد حرمین آئی ہاسپٹل کا سٹاف جو ہے وہ ان کا چارج لے لیتا ہے، اور ان سب کو ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ ہسپتال میں جا کے پھر باری باری سب مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، ان کے لیب ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شوگر وغیرہ تو نہیں کسی مریض کی ہائی، یا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہے، یا کوئی بھی اور ایسا میڈیکل ریزن جس کی وجہ سے آپریشن نہیں کنڈکٹ کیا جا سکتا، تو پھر ایسے مریض کا آپریشن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پوسٹ پون کر لیا جاتا ہے، اور جب اچھی طریقے سے وہ فٹ ہو جاتا ہے، مثلا اگر اس کی شوگر ہائی ہے تو پھر شوگر جب نارملائز ہو جاتی ہے، یا اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو بلڈ پریشر جب کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر فائنل لسٹ بنتی ہے کہ ان لوگوں کا آپریشن ہونا ہے اور ان کا آپریشن نہیں ہونا۔
اس کے بعد مریضوں کے آپریشن کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور جو مریض فٹ ہیں وہ سب باری باری جاتے ہیں اور ان کا آپریشن کیا جاتا ہے. تو اب تقریباً 2-3 ماہ سے ایسے ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے مریض 40-50 مریض ہر دفعہ جا رہے ہیں آپریشنس کے لیے. تو پھر اس کے لیے آئی ہاسپٹل والے یہ کرتے ہیں کہ 3 آپریشن ٹیبلز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم آپریٹ کی جاتی ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ مطلب پیشنٹس کو لے لیتے ہیں ایک وقت پہ، یعنی 3 لوگوں کے آپریشن ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کم ٹائم میں یہ سارے جو مریض ہیں ان کے آپریشن ہو جاتے ہیں، اور جو مریض جن کا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے ان کو وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور نئے مریض جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر میں چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے باری باری سب کے آپریشن بھی ہوتے رہتے ہیں، اور آپریشن کے بعد پھر وہ لوگ وارڈ میں چلے جاتے ہیں. وارڈ میں انہیں بیڈس پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو چند گھنٹے اب انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، یعنی تقریباً رات تک 7-8 بجے تک ان کو دیکھا جاتا ہے کسی کو کوئی کمپلیکیشن تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، صحیح طریقے سے ریکوری ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اطمینان کیا جاتا ہے تاکہ جانے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے آبزرو کر لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر پلان کیا جاتا ہے کہ اب واپس جایا جائے.
اس کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی تمام مریض جن کے آپریشنز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو باری باری جس بس میں وہ آئے ہوتے ہیں اسی بس میں سوار کیا جاتا ہے باری باری، اور پھر یہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو بس ان کو لے کے آتی ہے وہ سارا دن لاہور میں ہی رہتی ہے، اور جب یہ سب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اب فٹ ہے ٹریول کرنے کے لیے، تو پھر ان ساروں کو باری باری بڑی احتیاط کے ساتھ بس میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر یہ واپس اپنی منزل یعنی چک نمبر 18 تحصیل چونیا کی طرف رواں ہو جاتے ہیں بس میں۔ یہ سفر پھر چک نمبر 18 میں حویلی لتار شاہ میں پہنچ کے ختم ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو مریضوں کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، اور پھر وہ احتیاط سے انہیں اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو سفر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ جو مریض غربت کی وجہ سے یہ آپریشن نہیں کرا سکتے وہ پھر اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میچیور کیٹیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو بوتیا ہے وہ زیادہ پک جاتا ہے، عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا ان کو گلوکوما کی بیماری یعنی کالا موتیا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر گریجولی وہ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں، انہیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سفر ہے اس کو ہم بینائی کا سفر کہیں گے، کیونکہ نابینا ہونے سے بچ کے دوبارہ بینا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس سفر کو جو کہ ان کے لیے نئی روشنیاں نئی خوشیاں لے کے آتا ہے اس کو ہم بینائی کا سفر کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے انشاءاللہ۔ وہ سب لوگ جو اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ ڈاکٹرز، دیگر سٹاف، وہ بس والے، ان کے عزیز و اقارب، یہ سب کے سب جو ہیں اس میں خراج تحسین کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جزا دے جو اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ نابینا ہونے سے بچ جاتے ہیں اور زندگی کی روشنیاں جو ہیں وہ ان کو حاصل رہتی ہیں۔
सब बहन भाइयों को अपील करता हूँ कि आप लोग एंजा दिलदार फाउंडेशन के गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ जारी करदा जहाद में पुरज़ोर तरीके से शिरकत करें। और इसमें शिरकत के 6 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप साल में 1 या 2 मरतबा चंद घंटे रज़ाकाराना तौर पर अतिया करें, हमारे साथ कैंप में जाएं और वहाँ जाकर इस जहाद में शामिल हों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई किताबें, टेक्स्ट बुक्स, कोई दीगर घरेलू अशिया जो फालतू पड़ी हुई हैं, वो सब अशिया आप हमें अतिया कर सकते हैं और उसके लिए आप हमें पार्सल भी भिजवा सकते हैं, या लाहौर और उसके गिरदोनवा में आप हैं तो आप हमारे फ़ोन पर रब्ता करें तो हमारा नुमाइंदा आपसे इसको आपके घर से कलेक्ट कर लेगा। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल आलात पड़े हैं, जैसे व्हील चेयर है और ग्लूकोमीटर है या दीगर अशिया हैं, ब्लड प्रेशर एपेटस है, तो इन सब चीज़ों को अतिया करने के लिए अगर वो आपके इस्तेमाल में फ़ालतू पड़ी हुई हैं तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करें और हम आपके घर से ये तमाम अशिया कलेक्ट करा लेंगे। पांचवा तरीका ये है कि हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये फ़ैसला किया है कि हम सेहत की इन मुफ्त सहूलियात को जारी रखने के लिए और इनको बड़े पैमाने पर आप तक पहुंचाने के लिए एक मुस्तकिल हस्पताल बनाया जाए और उसका नाम सैयद नज़र हुसैन मशहदी मेमोरियल हस्पताल होगा। और इसके लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो चुका है और नक्शे भी बन चुके हैं और आप सब से अपील है कि आप लोग जौक दर जौक इसके लिए ज़कात, सदक़ात, खुम्स व दीगर अतियात हमें दें ताकि इस हस्पताल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और हम ये जो सिलसिला है इसको मुसलसल जारी रख सकें। छठा तरीका ये है कि आप नकद अतियात हमारे अकाउंट में जमा करवाएं। शुक्रिया।